حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ فالقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدى ومن اخطأہ ضل فلذلك اقول جف القلم على علم اللہ، رواہ احمد والترمذی۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ کتاب الایمان میں باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کی احادیث ہماری چل رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت، جن و انس، ان کی اصلیت کیا ہے اور اللہ رب العزت کا کرم کیسا ان پر اللہ نے فرمایا ہے، اس کے متعلق بتلا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں، ظلمت میں اللہ نے پیدا کیا، تاریکی میں اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر مخلوق کا جو ذکر کیا گیا ہے، مخلوق سے مراد شارحین فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات ہے، ملائکہ ان سے مراد نہیں ہے، بلکہ ثقلین یعنی کہ جن و انس کی مخلوق یہاں پر مراد ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، بس اللہ رب العزت نے ان پر اپنے نور کی شعاعیں، اپنے نور کی تجلی کا بعض حصہ اللہ نے ان پر ڈالا۔ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ، پس جو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے اس ڈالے ہوئے نور سے جو کچھ حصہ اس نے پا لیا، اہتدا، تو پھر وہ شخص ہدایت پا گیا، اپنی مراد کو وہ پا گیا۔ ومن اخطأہ ضل، اور جو کوئی شخص اس سے رہ گیا، اس نور کے حصے سے اس نے اپنا حصہ نہیں پایا، ضل، تو پھر وہ گمراہ ہو گیا، راہ حق سے وہ ہٹ گیا۔ فلذلک اقول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جف القلم، کہ قلم سوکھ چکا ہے، علی علم اللہ، اللہ رب العزت کے علم کے مطابق۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے مخلوق کو کس اندھیرے میں پیدا کیا؟ تو اس کے متعلق شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق یعنی کہ جنات اور انسان، یہ نفس امارہ کے اندھیرے میں تھے، برائیوں کے اندھیرے میں تھے، معصیت کے اندھیروں میں تھے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے اندھیرے میں تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ظلمت سے مراد یہاں پر حرص، حسد اور تکبر، یعنی جتنی بھی رذیل خصلتیں ہیں وہ تمام خصلتیں ان سے مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی جو اصلیت ہے، انسان برائیوں میں ملوث تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دینا چاہا، اللہ کی جیسی مرضی اور اس کا جیسا منشا تھا، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو اللہ رب العزت نے اپنے نور کا بعض حصہ ان پر ڈالا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ ہماری جو حالت ہے وہ تاریکی ہے، اور روشنی دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ہم نیک کام خود کرتے نہیں بلکہ ہم سے کروائے جاتے ہیں، اور ہم مٹی کے ڈھیر کے جیسے ہیں، جیسا وہ گرتی چلی جاتی ہے، لیکن خالق کائنات اپنے کرم سے اپنے گناہگار بندوں کو وہ اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے شعاع نور ڈالی ان لوگوں پر۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ تو بتلایا گیا نور سے مراد یہاں پر ایمان و معرفت کا نور ہے، اور اطاعت و احسان کا نور ہے۔
تو جس کسی کو بھی اس نور کا حصہ ملا، جس کو جتنا زیادہ ملا تو پھر وہ اتنا نصیب اور مقدر والا ہو گیا۔ جس پر اس نور کا گہرا چھینٹا پڑا تو پھر وہ انبیاء اور اولیاء ہوئے، اور جس پر اس نور کا ہلکا سا اثر ہوا تو پھر وہ مومن ہوا، اور جس پر نہیں پڑا تو پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جس پر کرم و فضل فرمانا چاہا تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس نور سے ان کو حصہ ملا۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ جو کوئی بھی اس نور سے حصے کو نہیں پایا ضل، تو پھر وہ گمراہ ہو گیا، راہ حق سے ہٹ گیا، یعنی جنت کے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ جس نے نور کو پا لیا تو پھر وہ جنت کے راستے کو پا لیا، اور جو اس نور سے رہ گیا نہیں پایا تو پھر وہ جنت کے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو قلم کو تقدیر لکھنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ قلم اب سوکھ چکا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی اب تغیر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ بندہ اپنی اصل کے اعتبار سے ظلمتوں میں تھا، معصیت کے تاریکیوں میں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن پر اللہ نے ازل میں اپنے نور کا حصہ ڈالا، تو پھر ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نور سے حصے کو ہم نے پایا۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں آقا علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو آپ ورد فرمایا کرتے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دعا ہے یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ لوگ سیکھ لیں اور اللہ رب العزت سے ہر وقت دین پر استقامت اور پائیداری کی حصول کی دعا کرتے رہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے سنا اس طریقے کا عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ امکان تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین حق سے ملت سے ہٹ جائیں، یہ ایسا ہی ناممکن ہے عزیزان محترم جیسا کہ خدا کے ساتھ دوسرے شریک کا ہونا ناممکن ہے، وہ ممتنع الوجود۔ جس طرح خدا کا دوسرا شریک ہے اسی طرح آقا علیہ السلام سے ملت کا ہٹنا بھی اسی طرح جو ہے سنا ناممکن ہے۔ تو پھر یہ دعا جو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہر وقت یہ استقامت کی دعا کرتے رہیں اور اللہ کے فضل و کرم کا جو ہے سنا وہ مطالبہ کرتے رہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام یہ دعا زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، کہ کبھی دل ہمارے جو ہے سنا اطاعت الہی کی طرف پھرتے ہیں تو پھر کبھی معصیت کی طرف، کبھی اللہ رب العزت کی حضور وہ رہتے ہیں تو پھر کبھی جو ہے سنا اس کی بارگاہ سے وہ غافل رہتے ہیں۔ تو دلوں کی یہ حالت ہے، تو آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی امت کو کہ دیکھو تم ہر وقت اللہ رب العزت سے دین اسلام پر ثابت قدمی کی تم دعا کرتے رہنا، اور یہ جملے تم دہراتے رہنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر صحابہ نے حضرت انس نے کہا فقلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک وبما جئت به، ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ان تمام چیزوں پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جس کو آپ نے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ فہل تخاف علینا، تو اب دیکھیے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ جو دعا آقا علیہ السلام کثرت سے ورد کیا کرتے تھے وہ نعوذ باللہ سرکار کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ صحابہ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تھی۔ تو اسی لیے صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ یہ آقا علیہ السلام کا یہ دعا کرنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ تبھی تو حضرت انس نے کہا فہل تخاف علینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ہم پر کچھ خوف ہے کہ ہم ایمان سے، دین سے، ملت سے ہٹ جائیں گے؟
تو تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس نے کہا کہ علینا، ہم پر کیا آپ کو خوف ہے؟ یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ یا رسول اللہ کیا آپ کو آپ کی ذات پر خوف ہے کہ نعوذ باللہ آپ دین و ملت سے ہٹ جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ سرکار یہ دعا جو فرما رہے ہیں یہ تعلیم امت کے لیے تھا، امت کے بہتری کے لیے تھا۔ تو اسی لیے حضرت انس نے کہا فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو جو ہے سنا ہم پر اندیشہ ہے کہ ہم دین سے ملت سے ہٹ جائیں گے؟ فقال نعم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ یہ جو قلوب ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں، اللہ کے دو انگلیوں کے وہ درمیان میں ہیں، دو اصبعین کے وہ درمیان میں ہے، یقلبها کیف شاء، تو پھر اللہ رب العزت جیسا چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت بندہ مومن کو دعا گو رہنا چاہیے کہ جب اس کو ثابت قدمی عطا کی گئی نیکیوں پر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر، تو پھر اس کو احسان و شکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس دعا کا ورد جو ہے سنا اس کو رکھنا چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پھیر دے، دین پر تو ثابت قدم رکھ۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی تاکہ ہم اپنے دین اور اسلام کی سلامتی کے سامان جو ہے سنا اس کو حاصل کرتے رہیں اور اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں۔ پھر آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ بأرض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن، رواہ احمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی جو مثال ہے وہ میدانی زمین پر ایک پر کی طرح ہے۔ جس طرح پر ہوتا ہے ایک کھلی اور میدانی زمین میں، دل کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ یقلبها الریاح ظہرا لبطن، کہ ہوائیں ظاہر باطن جو ہے سنا اس کے پلٹتی رہتی ہیں۔ یعنی کہ معلوم ہوا کہ دل کے اوپر کبھی بھی ایک حالت طاری نہیں رہتی، بلکہ دل کی حالت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ قلب کے معنی آتے ہی ہیں پلٹنے کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر کئی احوال کی طرف جیسا نا اس کا الٹنا پلٹنا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ہم کو سمجھایا کہ دیکھو دل کی جو حالت ہے ایک پر کے جیسی ہوتی ہے، کہ جس طرح پر ہوا جدھر آتی ہے ادھر وہ پلٹ جاتا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ گویا کہ دل بھی جو ہے سنا اس پر کی طرح ہے، اور دنیا ایک بڑا میدان ہے، اور جو صحبتیں ہیں، احوال ہیں اس کے ساتھ پیش آنے والی جو ہے سنا یہ تیز ہواؤں کے مانند ہیں۔ کبھی معصیت کی ہوا چلتی ہے تو کبھی اطاعت و احسان کی ہوا چلتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کو سنبھالے رکھنا چاہیے، اور اپنے دل کو ایک ایسے وزنی چیز سے باندھ لینا چاہیے کہ کبھی جو ہے سنا وہ اس دنیا کی بری صحبتیں اور برے اثرات کا اس پر اثر نہ ہو۔ اور وہ وزنی چیز کیا ہے کہ جس کو ایک انسان، ایک بندہ مومن اپنے دل سے وہ لگا رکھ سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ دعائیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، اور اسی طرح اہل اللہ و صالحین کی صحبت کو جو ہے سنا مضبوطی سے تھام لینا ہے، تاکہ دل کے ساتھ جو مختلف ہوائیں چلتی ہیں معصیت کی، نفسانی خواہشات کی، تو پھر ان نفسانی خواہشات اور بری ہواؤں سے جو ہے سنا وہ محفوظ رہے، اور ایک وزنی پتھر کے نیچے جس طرح پر آ جائے تو پھر ہواؤں کا اثر اس پر نہیں ہوتا، تو اسی طرح اہل اللہ و صالحین اور اسی طرح منصور جو دعائیں ہیں ان کا سہارا لے کر جو ہے سنا ایک بندہ مومن اپنے دل کو اطاعت الہی کی طرف جو ہے سنا وہ راغب کر سکتا ہے، اور اطاعت الہی پر وہ اپنے دل کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔